آج کی نیو ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین نے کہا ہے کہ ہم تمام رکاوٹوں کے باوجود عام انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے، اس کے لیے ہمارے پاس پلان بھی ہے اور پلان سی بھی ہے۔ ملتان پاکستان کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے انکشاف کیا ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے ایبٹ آباد آپریشن اسامہ بن لادن کے خلاف سے بہت پہلے پاکستان کے دورے کے دوران اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایران میں دہشتگردوں کی فائرنگ سے جاں بحق 9 پاکستانیوں کی میتیں ملتان پہنچا دی گئی۔ چند روز قبل 9 پاکستانیوں کو ایران کے شہر سراوان میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام آباد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نے پولنگ کے روز انٹرنیٹ کی بندش کا امکان مسترد کر دیا۔ انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارا ای ایم ایس آف لائن کام کرے گا۔ سکندر سلطان راجہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ وکی لیکس کو ہیکنگ ٹولز لیک کرنے والے سابق سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA اہلکار جوشوا شرد کو 40 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیراعظم اور بانی PTI عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ نیٹو ممالک نے روس کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی تیاری کر لی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی امداد کے لیے اربوں ڈالر امداد دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے ملک میں بیوروکریٹک پروسیجر میں کمی اور عوام کو سہولیات کی فراہمی میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سفر بیوروکریسی پروگرام کے تحت آئندہ 1 سال کے دوران 2000 سرکاری پروسیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وکلاء موجود تھے لیکن درخواست کے باوجود موقع نہیں دیا گیا۔ جج نے ملزمان کے 342 کے بیانات اپنے موبائل فون میں دکھائے۔ سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں دن دستیابی کے حوالے سے کئی میڈیا رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ ان رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کوہلی ان دنوں بھارت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ جلد ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ ہیڈ لائنز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید اپڈیٹ دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب کیجیے MyPK نیوز ہیڈ لائنز چینل۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نیو اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔